میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں نامعلوم کہ کیا خیال آیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، صحابہ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ اسی مجلس میں موجود ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میاں تم میرے دوست ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے جانے کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، اور جتنی تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو وہ بھی اسی طرح محبت کریں گے، اور میری عزت و ناموس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں آپ اور میں مل کر توجہ کریں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم میرے ساتھی ہو، تم میرے دوست ہو، صبح و شام میرے ساتھ رہتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے بچپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، نبوت ملی اس منظر کو دیکھا، مکے میں دیکھا، ہجرت کو دیکھا، مدینے میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا قرآن مجید اترا، صحابہ نے اس کو دیکھا، حضور کے معجزات اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ام معبد کا مقام آتا ہے۔ اس مقام پر رحمت عالم نے اپنی سواری کو روکا، سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، جاؤ ان سے پوچھو کہ کھانے پینے کی چیز ہو۔ حضرت ابو بکر نے آواز دی، اس کٹیا سے، جھوپڑی سے، کچے کوٹھے سے بوڑھی ایک خاتون بھائی صاحبہ نکلی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کھانے پینے کا، انہوں نے عذر کر دیا۔ حضرت جس وقت عذر کیا، حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، مائی صاحبہ کا جواب عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، وہ سامنے ایک کمزور لا کر بکری جو نہ چلنے کے قابل نہ پھرنے کے قابل گھر میں بندھی کھڑی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اس بوڑھی مائی صاحبہ سے کہو کہ اسی بکری کا دودھ دونے کی اجازت دے دے۔ بھائی صاحبہ نے سنا تو کہا کہ اس میں دودھ کہاں، نہ یہ چلنے کے قابل نہ پھرنے کے قابل۔
اگر اس میں چلنے پھرنے کی کوئی سخت جان ہوتی باقی اجڑ کے ساتھ یہ بھی ساتھ جاتی پیٹ بھر کر واپس آتی اس بیچاری میں دودھ کہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اجازت دے دو انہوں نے کہا کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی انکار نہیں حضور علیہ السلام سواری سے اترے بکری سامنے پیش کی گئی آپ نے اس کی گردن سے لے کر پشت کی جانب پورے اس کے جسم پہ نبوت کا ہاتھ پھیرا ادھر نبوت کا ہاتھ پھرتا گیا ادھر وہ اپنی دونوں ٹانگیں پھیلاتی گئیں حضور نے ہاتھ پھیرا اللہ نے کرم کیا اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا حضور علیہ السلام نے برتن منگوایا ہاتھ لگایا اس نے دودھ دینا شروع کیا حضرت ابو بکر نے بھی پیا مئی صاحبہ نے پیا آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے غلام انہوں نے پیا مئی صاحبہ کے پاس جو برتن تھے وہ بھر گئے ابو بکر کے پاس جو مشکیزہ تھا وہ بھر گیا آخر میں رحمت عالم نے پیا آپ نے ہاتھ واپس کیا دودھ کے تن اسی طرح ہو گئے صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے صحابہ نے اس کو بھی دیکھا حضور نے اشارہ کیا درخت زمین چیر کر حضور کی خدمت میں آئے صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا حضور علیہ السلام نے آج پودے لگائے کھجور کے سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ پھل اٹھائے کھڑے ہیں صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا نبوت نے 5 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ نے 1500 کو پورا کر دیا صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آج مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ رحمت عالم مکہ مکرمہ تشریف لائے آپ نے احرام باندھا ہوا تھا عمرہ کرنا تھا طواف کیا گرمی کا موسم طواف عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے نفل پڑھے طواف نوافل سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ جانا تھا اس پر جانے کی بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم شریف کے کنویں پر آئے آج کل جو دوست حج کے لیے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے اب زمزم شریف کے پورے کنویں کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہے نیچے سے نظام بنا کے گورنمنٹ نے ٹربینیں لگائی ہوئی ہیں پانی سٹاک ہوتا ہے ٹوٹیاں چلتی ہیں دنیا حرم سے باہر پانی لیتی ہے کسی زمانے میں یہ مطاف کے اندر تھا میں نے سن 1980 میں پہلا حج کیا اس موقع پر بھی مطاف سے نیچے سیڑھیاں گزرتی تھی ہم زمزم کے کنویں پر چلے جاتے تھے ٹربائنیں موٹریں ٹوٹیوں کا انتظام بجلی کا یہ تو سن 80 میں بھی تھا لیکن اس زمانے میں ہم بالکل مڈیر پر چلے جاتے تھے کنویں میں جھانک کر دیکھتے تو شیشے سے نیچے پانی بھی نظر آتا تھا
میرے بھائیوں، میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں آج سے 1400 سال پہلے کی، اس زمانے میں نہ بجلی ہے، نہ موٹریں ہیں، نہ ٹربینیں ہیں، نہ ٹینکیاں ہیں، نہ ٹوٹیاں ہیں۔ رسی کے ساتھ بندھا ہوا ایک ڈول منڈیر پہ رکھا ہے، جسے پانی درکار ہو ڈول کو لٹکاتے تھے، وہ بھر جاتا تھا، اوپر اسے کھینچتے رہتے تھے، قریب آتا پکڑ لیتے، بس پانی نکالنے کا واحد راستہ یہ تھا۔ اب رحمت عالم طواف سے فارغ ہوئے، نوافل ادا کیے، زمزم شریف کے کنویں کی منڈیر پر آئے، جتنے صحابہ کرام کی جماعت تھی سارے صفے باندھے حضور کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، سبھی صحابہ کے سامنے حضور خود منڈیر پر آئے، رسی کو بھی اٹھایا، ڈول کو بھی اٹھایا، صحابہ کے سامنے ڈول کنویں میں ڈالنا شروع کیا۔ جب ڈول بھر گیا اسے کھینچنا شروع کیا، سارے صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا آپ دوست بھی توجہ کریں، ادھر بیت اللہ ہے، ادھر محمد الرسول اللہ ہے، یہ مطاف ہے، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کی نظریں ہیں، یہ محمد عربی کا چہرہ اقدس ہے۔ حق تعالی شانہ نے آج اس موقع پر اپنے کتنے انوارات کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام پانی کا ڈول نکال رہے ہیں، صحابہ نبوت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت ڈول کنویں کے منہ کے قریب آیا، رحمت عالم نے ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے رسی چھوڑی، دوسرے سرے کو بھی پکڑا، ڈول اپنے قبضے میں لیا، اٹھا کر سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کھانے پینے کا اگر کوئی سامان آ جاتا آپ ابتدا نہیں کرتے تھے، پہلے صحابہ کرام میں تقسیم کرتے، جب سارے کھا چکتے پھر حضور علیہ السلام استعمال کرتے۔ آج دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، عمرہ بھی ہے، طواف بھی ہے، احرام بھی ہے، ابھی سعی بھی کرنی ہے، پیاس بھی لگی، سفر کر کے بھی آئے۔ ہر ایک صحابی کی خواہش کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج اور عادت کے مطابق صحابہ سے اس کی تقسیم کا آغاز کریں گے۔ اب وہ سامنے صفے باندھے کھڑے ہیں، میری طرف دیکھیں، رحمت عالم نے ڈول اسی طرح پکڑا ہوا، یوں کر کے یوں پورے اجتماع کو ایک نظر سے دیکھا۔ صحابہ اکرام نے کسی سے نے سینہ آگے کیا، کسی نے انگڑائی دی، کوئی آگے بڑھا، کسی نے قدم اٹھایا۔ ہر آدمی کی خواہش کہ مجھے پہلے ملے گا۔ زمزم بھی ہے، نبوت کے ہاتھ بھی ہیں، جماعت صحابہ کی، تقسیم نبی علیہ السلام کی، پانی زمزم شریف کا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ دیکھنے کے بعد، پورے اجتماع پر نظر ڈالنے کے بعد، رحمت عالم نے اس ڈول کو اپنے لب اقدس کے قریب کیا، پیا اور خوب پیا، پھر ہٹایا، ایک دفعہ پھر دیکھا، سبحان اللہ نہیں کہتے، ایسے
سے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ حضور علیہ السلام نے پھر دیکھا، کوئی صوفی بریک تے پہ رکھوے شریفہ ساتھیوں کے ساتھ چلا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لب اقدس سے لگایا، پیا خوب پیا، تیسری دفعہ پھر سے سبحان پھر صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، اول سے لے کر آخر تک۔ تیسری دفعہ دیکھنے کے بعد پھر لب اقدس سے لگایا، پیا خوب پیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ڈول حضور علیہ السلام نے کتنا پانی پینا تھا وہ تو بچ ہی رہا۔ اب تو بقیہ پانی کی تقسیم یقینی، ہر آدمی آرزو مند کے مجھے ملے۔ اب صرف زمزم نہیں، نبوت کے لبوں کی برکت بھی ہے۔ ہر صحابی کی خواہش کہ مجھے ملے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے اسے دیکھا، اس منظر کو دیکھا کہ خود رحمت عالم نے اس طرح کر کے اپنے ڈول مبارک کو سینے کے برابر کیا۔ سبھی صحابہ کی طرف دیکھ کر انہیں دینے کی بجائے آپ نے اس طرح اسے الٹا اور پورے پانی کو دوبارہ کنویں میں اڑیل دیا، اور پھر صحابہ کی طرح متوجہ ہوئے۔ صحابہ سبحان اللہ، فرمایا صحابہ آج کے بعد قیامت کی صبح تک میرے جس امتی کے پیٹ میں یہ زمزم اترے گا، میرے لبوں کی برکت بھی ساتھ اترے گا۔ میرے بھائیوں، آپ 100 دوست ہوں گے، 200 جتنے بھی ہیں، میں نے بلا مبالغہ لاکھوں کے اجتماع میں جب کبھی اس روایت کو بیان کیا، میں نے ان سے پوچھا آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں گے؟ آج تک مجھے ایک آدمی ایسے نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ میں نے زمزم نہیں پیا۔ کسی نے تھوڑا، کسی نے بہت، کسی نے خالص، کسی نے مکس، کسی نے گھونٹ، کسی نے بوند، کسی نے گلاس، کسی نے بٹکا پیا، سب نے آئے۔ میرے بھائیوں، نبوت کے ہاتھ کیا لگے؟ اس دن سے لے کر آج تک پوری امت کے پیٹوں میں اللہ نے حضور کی اس خواہش کو اتار دیا۔ صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ آج جنگ ہو رہی ہے، دوپہر کے وقت چمکتی تلواریں میدان میں، دونوں طرف سے تلواروں کی چمکار، دوپہر کی گرمی، جنگ کی حالت۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے اور بڑی رازداری کے ساتھ کان میں عرض کی، آقا ایک تازہ نئی صورتحال سے دو چار ہو گئے، اور اگر 2-3 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی تو اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی نہ اسے سہار سکے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا پینے کا سارا پانی ختم ہو گیا ہے، نہ پینے کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، نہ پکانے کے لیے، کچھ نہیں کسی کے پاس۔
دور دور تک پانی ملنے کے کوئی آثار بھی نہیں، نہ کوئی جھیل ہے نہ کوئی چشمہ۔ اگر یہی کیفیت رہی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پشت پہ تبکی دی، فرمایا میاں واپس جاؤ، رات جہاں قیام کیا تھا ہر ایک کے خیمے میں جو جو پانی کا برتن ہے اسے اڑیلو، جتنا جمع کر سکتے ہو کر کے لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مشکیزہ تھا میں نے اسے اٹھایا، جس کے پاس لوٹا تھا، جس کے پاس گھڑا تھا، جس کے پاس سرائی تھی، سبھی کے پانی کے برتن میں نے اٹھائے، کسی سے 10 بوند، کسی سے 2، کسی سے 1، کسی سے گھونٹ، کسی سے تھوڑا، کسی سے زیادہ، مشکل کے ساتھ ایک پیالہ، وہ بھی آدھا پونا پانی کا نکلا۔ میں لے کر حضور کی خدمت میں آیا، میرے سامنے حضور علیہ السلام نے اس پیالے میں نبوت کا بھائیو، تم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے نکلتے پانی زمزم کو بھی دیکھا۔ آج ذرا اس منظر کو بھی دیکھیں، انہوں نے پیالہ سامنے، سبحان اللہ نہیں کہتے، انہوں نے پانی کا پیالہ سامنے کیا، رحمت عالم نے اللہ کا نام لے کر اس میں نبوت کا ہاتھ رکھا، ادھر ہاتھ رکھا، ادھر اللہ نے 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری کر دیے، پورے لشکر نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، ہر آدمی اپنا اپنا برتن لے کر آیا، جتنا سٹاپ کر سکتا، جمع کر سکتا تھا کیا۔ پہلے بسم اللہ کر کے نبوت کا ہاتھ رکھا، اللہ نے پانی کے 5 چشمے جاری کیے، اب اللہ کا نام لے کر ہاتھ واپس کیا، پانی کا اترنا بند ہو گیا۔ صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس پر رحمت عالم نے فرمایا صحابہ تم میرے دوست ہو، تم میرے ساتھی ہو، تمہارے دن میرے ساتھ گزرے، تمہاری راتیں میرے ساتھ گزری، تمہارے ہفتے مہینے سال میرے ساتھ گزرے، تمہاری زندگی میرے ساتھ گزری، تمہاری اولاد میرے سامنے ہوئی، میں نے ان کے نام رکھے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، تم نے قرآن مجید اترتے دیکھا، جبریل کو آتے دیکھا، اس لیے تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے جانے کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں پر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میں محمد ان کو اپنا سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ہاں اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، حضرت جبریل امین آئے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جبریل امین جب آپ کے پاس تشریف لاتے تھے کبھی ہمیں وہ نظر نہیں آتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے، البتہ آپ پر جو وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہم اسے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ اب نزول کا وقت ہے۔ کبھی ایسے ہوتا کہ حضرت جبریل امین انسان کی شکل میں آتے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
نص قطعی ہے قرآن مجید کی کہ جبریل امین سیدہ مریم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے. رحمت عالم کے پاس بھی انسانی شکل میں آتے. اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں حضور کے صحابی ہیں، وہ آ کر بیٹھتے، گفتگو شروع ہوتی، صحابہ کرام سائڈ پر ہو جاتے کہ کوئی وہ راز کی بات کہنا چاہتے ہیں، بات مکمل ہوتی، وہ چلے جاتے. بعد میں حضور فرماتے کہ میاں یہ دہیہ نہیں تھے، جبریل تھے. آج حضرت جبریل امین آئے. حضرت جبریل امین نے حضور سے فرمایا آقا، یار سبحان اللہ تو کہو آقا. اللہ میاں حضرت خدیجہ کو سلام کہتے ہیں. حضور نے آواز دے کے فرمایا خدیجہ یہ جبریل امین ہیں، تمہیں اللہ کی طرف سے سلام کہتے ہیں. جبریل امین نے ساتھ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہیں. حضور نے فرمایا خدیجہ یہ جبریل ہیں، تمہیں یہ بھی سلام کہتے ہیں. اور ساتھ میں حضور نے فرمایا خدیجہ میں محمد بھی تمہیں سلام کہتا ہوں. سیدہ خدیجہ نے جواب کے اندر پلٹ کے کہا آقا رہے اللہ میاں وہ تو ہے ہی سلام، ان اللہ هو السلام. باقی جبریل میری طرف سے جبریل کو بھی آپ کا سلام پہنچے، میری طرف سے آپ کو بھی میرا سلام پہنچے. اور آج کے بعد قیامت کی صبح تک آپ کی امت کے سامنے جب یہ روایت پہنچے میرا ان آپ کی امت کو بھی سلام پہنچے. میرے بھائیوں اس وقت تک یہ جو صوفی باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں. اوے تو کتنے چلے ہیں پترا چل بیٹھ جا. ایک کتوں نرم کرے گا بجلی تو ہے نہیں. چل جا میرے سوالے کی افغان صاحب بابا میں کلمہ کروں ڈردا نہیں. میاں قریب قریب ہو جاؤ تو آڈے جو گا میں کافی ہاں قریب ہو جاؤ. صوفی نے سنیا نہیں کہ نہیں ہو منٹ لاؤ جلدی کرو. تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں اللہ ان ضدی دوستوں سے بچائے کہ جو باہر بیٹھے ہیں دھوپ. اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ سارے کو ٹھنڈی چھاں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دی دھوپ تو بچاوے. سہندی سہندی ہوئے تو قابل قبول ہے، جو زیادہ ہو جائے تو کھلڑی اتار دی. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس وقت تک میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اے امت تمہیں حضور نے بھی سلام کہا، سیدہ خدیجہ نے بھی تمہیں سلام کہا. حضور علیہ السلام کا امتی ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرے رب کریم کے مقدس انبیاء اللہ کے حضور درخواست کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی حضور کا امتی بنا دے. آپ میں اتنے خوش نصیب ہیں کہ بن دیکھے اللہ نے آپ کو مجھے حضور کا امتی بنا دیا. شریفو
جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مجھے حضور کا امتی بنایا، سمجھے بھی ہو میں نے کہا کیا ہے؟ سنو، رحمت عالم وہ در یکتا ہیں کہ وہ گوہر نایاب، وہ در یکتا کہ میرے رب کے خزانہ قدرت میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ قبلہ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو بناتے، میرے رب نے تو حضور جیسا کسی اور کو بنایا ہی۔ حضور کا امتی ہونا، میرے ماں باپ قربان، میری آل اولاد، میرا جسم و جان۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا، لوگو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، لوگو امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں بس میرے بعد کا ایک حصہ ختم ہوا۔ آپ میری پرہ پنچایت ہیں، میں آپ کا مسافر بھائی، آپ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرا فیصلہ کریں۔ پوری گفتگو کے نتیجے میں میرا سوال اتنا ہے کہ اللہ جس امت کو حضور جیسا نبی دے دے۔ لوگو، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ حضور فرماتے ہیں، لوگو اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جبریل امین نے آیت تلاوت کی، حضور نے فرمایا جبریل امین سے، جبریل کیا میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ آبا یرزینی ربی، کیا میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ جبریل امین نے فرمایا کہ یرزی کا ربوں کا، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں، جبریل پھر گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جس کو اللہ توفیق دے پورے انشراح صدر کے ساتھ سونے کی تول تول کے جواب دے۔ میری درخواست صرف اتنی ہے کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بولو، اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت بولو، ضرورت اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دعوی نبوت بعد نبی جلا کفر بالاجماع۔
کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس کے کافر ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، اس کا دعویٰ نبوت کرنا اس کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی خیر القرون کے زمانے میں صحابہ نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام سے تعلق نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، آج سے صدیوں پہلے وہاں پر بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ انگریز کے زمانے میں اس بر صغیر بالخصوص پاک و ہند کے علاقے متحدہ ہندوستان میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو شاگرد ہیں ڈائریکٹ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، میں عطا اللہ شاہ بخاری اور انور شاہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا پیر مہر علی شاہ گولڈوی، اس سطح کے 600 علماء نے کراچی سے لے کر بمبئی تک، بمبئی سے لے کر ماریشس تک، میرے بھائیوں کابل سے لے کر راجستان کی آخری سرحدوں تک اس پورے خطے کے 600 اکابر علماء انہوں نے ملعون قادیان کے جب عقائد کو دیکھا تو کہا کہ مرزا اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ زور سے بولو، زور سے۔ میرے بھائیوں اس ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس نے دوسری جگہ لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں کو اس نے صحابی کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت کہا، حتیٰ کہ ان ملعونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزے کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق تھے۔ اس ملعون قادیان نے جہاں اور جھوٹے دعوے کیے، تھیوری یہ پیش کی، نظریہ یہ پیش کیا، دعویٰ کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ ایک دفعہ محمد عربی حضرت عبداللہ کے گھر میں مکہ آئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آیا۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، یہ جو ایسے کہے یہ مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو، اس کے ماننے والے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، اس دھرتی پر حضور کی دشمنی کا دوسرا نام قادیانیت ہے۔ ہر قادیانی چھوٹا ہو، بڑا، مرد ہو، عورت، جوان ہو، بوڑھا،
کالا ہو گورا، ہندی ہو سندھی، ہر قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مرزے نے جو دعویٰ کیا وہ سچا ہے، اور اس ملعون کا دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں کے ان عقائد کو دیکھ کر ہمارے علماء نے کہا، بعد میں عدالتوں نے کہا، پھر وقت آیا مکہ مکرمہ بیت اللہ کے زیر سایہ پوری دنیا کے مسلمان نمائندوں نے بیٹھ کر کہا، لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، ماری شہر سے لے کر اسلام آباد تک، جنوبی افریقہ سے لے کر عرب امارات تک، پوری دنیا کی عدالتوں نے کہا، وقت آیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا، اور یہ آج کی بات نہیں، کہاں 1974، کہاں 2021، آج سے 47 سال پہلے کی بات اب کر رہا ہوں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا، بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، ضیاء کے بعد جنیجو، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ، محترمہ کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، محترمہ کے بعد پھر میاں صاحب، پرویز مشرف بھی آیا، جمالی بھی آیا، معین قریشی بھی آیا، ہمارے چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، زرداری صاحب بھی آئے، گیلانی صاحب بھی آئے، پھر میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد خاقان عباسی آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ 47 سال، اور اگر 3 سال کا اعتبار نہ کریں تو نصف صدی ہو گئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے سربراہ کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں سے ان کے بوٹ پالش کیے، ان کے تلوؤں کو چاٹا کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ لوگوں، اس کریم کے کرم کو دیکھو، ایک دو دن کی بات نہیں، 50 سال کی لڑائی، ایک آدھ ملک کی بات نہیں، روئے زمین کا کفر۔ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہوگا۔ پورا زور لگایا کفر نے کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے۔ قانون ختم ہونا تو رہا درکنار، امت آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ پوری دنیا کے کفر نے مل کر 50 سال کی لڑائی میں جب نتیجہ نکلا کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ آج کہتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، واپس جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ رب محمد کی قسم اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ دور سے کہہ دو نہیں ہوگا، جن کا عقیدہ ہے وہی بولے نہیں ہوگا۔ اور اگر ہے شوق، میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، پھر انتظار کہے کی؟ جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ میں ڈنکے
کہ موجودہ حکمران تو رہے درکنار، ان کا باپ بھی اس قانون کو ختم نہیں کر سکے گا۔ آپ بھی مل کے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دیں نہیں کر سکے گا۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب تو مشکل میں ہے میرے جان۔ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ حضور سرور کائنات کی عزت و ناموس کے ساتھ کرو کھلواڑ، اور میرا اللہ تمہیں چھوڑ دے، کہو یہ نہیں ہوگا، اور سے کہو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات کے جمعے کا وقت ہو گیا ہے اور میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ میں اپنی بات 2-4 منٹ میں سمیٹتے ہوئے آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، پچھلے دنوں یورپی یونین نے قرارداد منظور کی کہ پاکستان گورنمنٹ کو کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ جھلیج ہے جھلیج، سو آتا بچہ بدماش کہیں کے۔ آپ میرے الفاظ کی تلخی پہ نہ جائیں، وہ حضور سرور کائنات کے قانون کے متعلق کہیں کہ ان کی عزت کا قانون نہ رہے اور ہم برداشت کریں، کہو نہیں ہوگا، زور سے کہو نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بیٹا کو کہتے قانون ختم کرو، ہمیں اندیشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے کہا آسیہ مسیح کو رہا کرو، انہوں نے اس کو رہا کر دیا۔ انہوں نے کہا اس قانون کو تبدیل کرو، یہ ڈالر لینے کی خاطر تمہارا سٹیٹ بینک ورلڈ بینک کو دیا جا رہا ہے، تمہیں سارے ملک کو گرمی دیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں رمزی کیس کے ضمن میں امریکہ کی عدالت میں امریکی وکیل نے کہا تھا پاکستانی قوم کا کیا ہے، یہ تو ڈالروں کے بدلے ماں کی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس نے پوری پاکستانی قوم کو ماں کی گالی دی، اور اس کا باعث صرف اور صرف ہمارے یہ رذیل حکمران تھے اور بس۔ آج پورے ملک کو افلاس کی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ آج پورے ملک پہ مہنگائی کا جن مسلط کر دیا گیا۔ لے دے کے رحمت عالم کی عزت رہ گئی تھی، اب یہ اس سے بھی کھیلنا چاہتے ہیں، اور نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، سپریم کورٹ نے رولنگ دی کہ جو گورنمنٹ کے ملازم ریٹائر ہو جائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو توسیع نہ دی جائے۔ ایک قادیانی خدا پہ نتھو کا، ابو بکر خدا پہ نتھو کا اس کا نام ہے، یہ دریا خان ضلع بکھر کے رہنے والا، اس کا باپ کا نام خدا پہ تھا، ریٹائر پٹواری تھا، ملون قادیانی ہوا۔ اس کا بیٹا یہ ابو بکر، یہ بھی ملون قادیانی ہے، پہلے پولیس میں تھا، جہاں گیا اس نے قادیانیت کو اپنے کندھے پہ اس کے جنازے کو اٹھایا، اور اللہ کے فضل سے پوری ملازمت کے دوران ہم بھی ڈنڈا لے کر اس کے سر پہ سوار رہے۔
اور کہیں اس کے قدم ٹکنے نہیں دیے. ایک رات بھی شاید وہ راحت سے نہیں گزار سکا ہوگا. سنو، اب عدالت نے پابندی لگا دی کہ کسی سرکاری ملازم کو تم توسیع نہیں دے سکتے. شہزاد اکبر باہر سے امپورٹ کیا ہوا اس کا ایڈوائزر غیر منتخب پتہ نہیں کس کس کمینے کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا. اس کا چینل استعمال ہوا اور یہ طے کر لیا گیا یہ 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے. طے یہ کیا گیا وزیر اعظم کو شیشے میں بولو شیشے میں اتارا گیا کہ چپکے سے سمری تیار کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ لگنے پائے. اے شریف ہو ہم سے چھپاتے ہو. چپکے سے سمری تیار ہو کسی کو پتہ نہ لگے. وزیر اعظم کی میز پر آ جائے. ابھی یہ سوچ رہے تھے اللہ نے ہمیں پہلے اطلاع کرا دی. کراچی سے لے کر خیبر تک جرأت کے ساتھ ہم نے آواز بلند کی. اور میں آج کہتا ہوں انشاءاللہ اس موقع پر بھی کفر ہارے گا اسلام جیتے گا. حد ہو گئی. جتنے مسلمان ملازم ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھے قادیانی کو سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ تم دوبارہ اسے ایگریمنٹ کر کے اس کو دوبارہ اس محکمے ایف آئی اے کا تم دوبارہ اسے ایڈوائزر بنا رہے ہو. ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ بھی کہنے برداشت نہیں کریں گے. اور اللہ جزائے خیر دے. جمعیت علماء اسلام کے حضرت آخر مفتی محمود کا بیٹا ہے نا مولانا عطا الرحمان کو کل انہوں نے سینٹ کے اندر اس کی تحریک التواش جمع کرا دی ہے. آج کل ڈیرہ غازی کل رحیم یار خان بہاولپور ملتان جلوس تھے. آج پشاور میں سبحان اللہ نہیں کہتے اسلام آباد کوئٹہ کراچی. ٹھیک ہے اس طرح تو اس طرح ہی صحیح. اس طرح تو اس طرح ہی صحیح. تم اپنی کرسی کے لیے کوشش کرو ہم محمد کی غلام کے لیے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں انتہائی نازک وقت ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. کم از کم ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ایمان کی گواہی دینا کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی حضور کے دشمنوں کے ساتھ صلح نہیں کی. لڑیں گے اور بہادروں کی طرح لڑیں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمام تر ساتھی مجلس تحفظ ختم نبوت کا لٹریچر ہے پمفلٹ بھائی مولانا عبدالعزیز الاشاری صاحب اپنے رفقا کے ساتھ ڈیوٹی لگائیں گے. وہ لے کر جاؤ. فری میں ہے اس کا کوئی پے پیسہ نہیں. مجلس کا ایک رسالہ ہے ماہنامہ الاولاد اس کے کچھ ہمارے اس مہینے کے وہ میں ساتھ لے آیا ہوں. ہماری کانفرنس ہوئی تھی چناب نگر کی وہ موجود. اس پیریڈ میں کون کون قادیان مسلمان ہوا سبحان اللہ. حضور کی سیرت صحابہ کرام کے حالات پر مشتمل بہت سارے اس کے اندر قابل قدر مضامین ہیں.
माहनामा रिसाला है, 20 रुपए उसकी कीमत है, वो भी लेकर जाओ। अब तुम नारा लगाओ, मैं इजाजत लूँ, मिल के मेरे साथ कहो, ताज व तख्त खत्म नबूवत। ऐसे नहीं, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे, ये नबूवत की गवाही है। तुम फर्श पे बोलोगे, हाज़िरी अर्श पे लगेगी।